اولاد کے دل میں نفرت پیدا ہو. لیکن وہی اولاد اگر سوچے کہ ماں باپ مجھے ڈال رہے ہیں نصیحت کے لیے، وہی باپ تو محبت کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے، ہمارے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اور ماں رات بھر دن بھر پڑھتی ہے، ہمارے لیے کرتی ہے، نصیحت کے لیے، تنبیہ کے لیے. اور ہر کام اللہ کی مشیت کے، ہر کام میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اب دیکھیے صحابہ کی لڑائی ہوئی، مشاجرات صحابہ، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم بعد والوں کو مسئلے ہی نہیں ملتے، ہم بعد والوں کے لیے رحمت نہ بنتی. مشاجرات علی، مشاجرات امیر معاویہ، مشاجرات حضرت عائشہ اور حضرت علی. جنگ صفین ہوئی، حضرت عائشہ ہار گئیں. ہار نہیں تھا، حضرت عائشہ کے پاس لشکر بہت کم تھا اور حضرت علی کے پاس لشکر بہت زیادہ تھا. جنگ صفین میں 10,000 صحابی شہید ہوئے دونوں طرف سے مل کر. کتنے شہید ہوئے؟ مسلمان صحابہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ شہید ہو گئے. خلافت کس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. جو اسلام محمد رسول کے زمانے سے پورا پھیلا، پوری تیزی کے ساتھ پھیلا، اور پھر فاروق اعظم نے تو 22 لاکھ مربع مائل لے گئے. پھر عثمان غنی نے ساؤتھ افریقہ تک پہنچے. حضرت علی خلیفہ بنے، کوئی اسلامی فتوحات نہیں، مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، خانہ جنگی شروع ہو گئی. 4 سال 9 مہینہ خلافت رہی، ایک دن چین نہیں ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. 4 تو بڑی جنگیں ہوئی، 3 جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان خوارج سے ہوئی. حضرت عائشہ ہار گئی، حضرت علی کی فوج کو فتح ہو گئی. حضرت علی کی فوج سے، چونکہ حضرت علی کی فوج میں قاتلان عثمان زیادہ تھے، مالک اشتر کے لوگ زیادہ تھے، عبداللہ ابن سبا کے ساتھ لوگ زیادہ تھے، لوگ کے ساتھی لوگ زیادہ تھے حضرت علی کی فوج میں. انہوں نے ہی مدینے کے مسلمان تو اخلاص سے بیعت کی تھی، انہوں نے اپنے مطلب کے لیے بیعت کی حضرت علی سے کہ کسی صورت میں ہم کو دین کے اندر رکھنا پیدا کرنا ہے، بہت تیزی سے دین پھیل رہا ہے، ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اب یہ دین پھیلے نہیں، اپنے منصب پہ کامیاب رہے، اپنے معاملے میں کامیاب رہے. لڑا دیا آپس میں مسلمانوں کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیشین گوئی، قتل عثمان، جس دن عثمان قتل کر دیا جائے گا، میری امت میں فتنے بارش کے بوندوں کی طرح، آسمان کے ستاروں کی طرح پھیلیں گے. پھیلنا شروع ہوا. لیکن حضرت علی کی نیت میں ہم شک کریں کہ حضرت علی کی نیت غلط تھی، امیر معاویہ کی نیت غلط تھی. یہ غلط اور صحیح کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے فٹ ہوگا کہ معاذ اللہ تربیت حضرت علی کی کیسے کی جناب رسول نے، امیر معاویہ کی کیسے کی. ہو گئی، فتح ہو گئی. حضرت علی کی فوج میں سے ایک نے کہا گیا، حضرت علی کو فرمایا کہ مال غنیمت جمع کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا، حق اور اسلام کی لڑائی ہوتی تھی، کفار ہار جاتے تھے، مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ تو مال غنیمت آیا، حضرت علی کے سامنے رکھا، فرمایا اے علی، حضرت علی فرمایا اے دنیا ہمیں دھوکہ مت دینا، ہم محمد رسول اللہ کے خادم ہیں، ہم تجھ کو بہت پہلے پہچان چکے ہیں، ہمیں دھوکہ مت دینا، یہ دنیا آ کے انبار کے حساب سے ہمیں دھوکہ نہیں دینا. حضرت علی فرمایا کس منحوس نے جملہ کہا ہے؟ یہ ہے حضرت علی. کس منحوس نے کہا ہے؟ فوج کے دوسرے لوگوں نے پکڑا کے کہا، اور منحوس میں مال غنیمت جمع کروں؟ مال غنیمت میں مقتولین کا مال آئے گا، ان کی بیویاں آئیں گی، ان کے بچے جو زندہ ہیں، جو ان کے آدمی ہیں، وہ غلام بنائے جائیں گے. کون ہے جو حضرت عائشہ کو لونڈی بنائے گا؟ رو رہے حضرت علی، ام المومنین اپنی ماں کو مال غنیمت میں کون لونڈی بنائے گا؟ کون ہے وہ منحوس؟ حضرت علی کے جملے ہیں. اس جنگ کے بعد سے مسلمانوں کے لیے رحمت آئی. اب مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہوا، فقہ کو مسئلے ملے، اور امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ جو ہوئی، ادھر 10,000 صحابہ شہید ہوئے، ادھر 74,000 صحابہ شہید ہوئے. حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، ان تینوں کی جنگ کے اندر قریب 1 لاکھ صحابہ شہید ہوئے ہیں.
جس میں اجلہ صحابہ غزوہ بدرین، غزوہ احد، غزوہ تبوک، ان تمام کے صحابہ موجود تھے، شہید ہو گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یزید کی خلافت کی رائے دی تھی امیر معاویہ کو، مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ غزوہ بدر میں موجود ہے، صلح حدیبیہ میں موجود ہے مغیرہ بن شعبہ، جس میں سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا ہے رضی اللہ تحت الشجرۃ، جو تمہارے درس کے جگہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پوچھا امیر معاویہ بھی ہار گئے، حضرت علی جیت گئے۔ فرمایا ہے امیر المومنین ہمارے مقتولین کا کیا ہوگا، ان کے مقتولین کا کیا ہوگا؟ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت علی پر، فرمایا ہمارے مقتول بھی جنتی ہے، ان کے مقتولین بھی جنتی ہیں، کوئی کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے۔ یہاں سے بعد والوں کے لیے رحمت بنی، یہ صحابہ کی مشاجرات رحمت بنی۔ اب بعد میں مسلمان امت کے اندر اگر دنیا کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، دنیا کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان آپس میں لڑے، ایک مسلمان ایک کو قتل کر دے، ایک بچ جائے، دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل ہونے والا جہنمی کیسے ہوا؟ جس نے قتل کیا وہ جہنمی ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ بھی گیا تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کی نیت سے، دونوں کی جب آمنے سامنے لڑائی ہوئی وہ جیت گیا یہ ہار گیا، لیکن یہ بھی گیا تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کی۔ اتنا آسان ہے، چاقو لیے کسی مسلمان کو مار دیے، یہ 24 ہے، یا دیوبندی ہے وہابی ہے مار دو، یہ 24 ہے مار دو، یہ بریلی والا ہے مار دو، دونوں جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور قتل ہونے والا بھی جہنمی، قاتل مقتول دونوں جہنمی۔ بہت غور سے سنیے گا بیٹھ کے بات، اللہ نے بہت الگ بات ڈال دیا ہے، یہ خلفائے راشدین کے بیان کی برکت ہے، صحابہ کی بیان کی برکت ہے، اور اسی انداز سے آپ محبت رکھیں گے صحابہ سے اور اہل بیت سے، انشاءاللہ آپ کا قلب خود صراط مستقیم کی طرف چلنے لگے گا انشاءاللہ، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا، کتنے بھی شیعانی مجلسیں ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن رہے گا۔ اور یہ بیان میں کر بھی رہا ہوں اہل سنت والجماعت کو مطمئن کرنے کے لیے، اہل تشیع کو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا عملی کا رحمت کیا ہوئی؟ اب اگر کسی اجتہادی مسئلے پر صحابہ کے بعد امت میں جھگڑا ہوگا، جیتنے والا کسی مسلمان کے مال غنیمت نہیں لے سکے گا، ان کے مقتولین کو مال واپس کرے گا، کسی مسلمان کو اپنا غلام اور باندی نہیں بنا پائے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی فقہا کو یہ مسئلے نہیں ملتے۔ مشاجرات صحابہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے لیے رحمت ہو، ان کے لیے زحمت ہو گئی، وہ تو اجتہاد کا معاملہ ہے۔ امیر معاویہ اپنی طرف ہے، قاتلان عثمان کا علی جب تک وہ بدلہ نہیں لوگے میں تم سے بیعت نہیں کروں۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلے خلافت کو مضبوط کرو، میں مضبوط ہو جاؤں گا، میں اور تم مل کے قاتلان عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کیا حضرت علی کی نیت میں کوئی خطور تھا؟ کیا حضرت علی کے امیر معاویہ کے نور میں خطور تھا؟ وہ قاتلان عثمان کا بدلہ چاہتے تھے، وہی تو حضرت عائشہ بھی چاہتی تھی، اور بات تو ختم ہو گئی تھی، جنگ جمل ہوتی نہیں، طلحہ اور زبیر بیٹھے ہوئے میدان میں، حضرت عائشہ خیمے میں ہیں۔ فرمایا طلحہ تم کیا چاہتے ہو، زبیر تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا قاتلان عثمان کا بدلہ۔ فرمایا اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں حضرت۔ فرمایا لیکن اے طلحہ اے زبیر تم سمجھدار لوگو، دیکھ لو حالت کیا ہے، مدینے سے لے کے کوفہ تک بد امنی پھیلی ہوئی ہے، پہلے اس کو تو امن کر لوں، اس امن کرنے میں تو میرا ساتھ دو، پہلے بیعت تو ہو جاؤ، خلافت کو تو مضبوط کر دو، پھر قاتلان عثمان کا بدلہ ہم لیں گے۔ یہ بات کر رہے ہیں قاتلان عثمان حضرت علی کی فوج میں، سنا یہ کیا ہے؟ اگر ان دونوں میں صلح ہو گئی تو ہم تو مرے، ہماری تو موت ہو جائے گی۔ مالک اشتر ساتھ میں ہے، سنا، اس نے جا کے کہا کہ کسی صورت میں ان کی صلح نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ صلح ہو گئی تو ہم مرے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا جا رہے بات کر کے عائشہ اپنے حجرے میں، طلحہ اپنے حجرے میں، زبیر اپنے حجرے میں، حضرت اپنی حجرے میں، رات کو ان دونوں کے خیموں پر حملہ کیا جائے۔ خیمے پہ حملہ کیا گیا، شور ہوا، حضرت عائشہ نکلی باہر، کیا بات ہے؟
یہ کیوں شور ہے؟ فرمایا حضرت علی کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا. ایسا فرمایا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو علی کو ہم مسلمان کے خون سے روک رہے تھے, علی مانے نہیں. حضرت علی نکلے شور سن کے, کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے فوجیوں نے ہم پر حملہ کر دیا. حملہ کرنے والے کون تھے؟ حملہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی کے فوج کے اندر جو خوارج تھے, جو شیعان علی تھے, انہوں نے کیا کہ یہ صلح ہوئی تو ہماری موت ہو جائے گی. کیسے؟ حضرت حسین مدینے سے چلے تھے کوفہ کے لیے. یہ مدینہ ہے, یہ کوفہ ہے. یہاں سے چلے کوفہ کے لیے, کربلا یہاں پڑتا ہے. حضرت حسین چلے کوفہ کے لیے, یہاں کیسے پہنچ گئے؟ معلوم ہوا حضرت حسین کو مدینے سے جو لوگ لے آ رہے تھے وہ کوفی تھے, اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت علی اور حضرت حسین اور حضرت یزید کی ملاقات ہو جائے. اور جب کربلا میں گھیرا ہے آپ کو, عبید اللہ ابن زیاد جب آیا اور اس نے سختی کی ہے, مسلم بن عقیل پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی. ایک روایت میں کہ 22,000 لشکر نے بیعت کی تھی, اور قریب 18,000 خط دیا تھا حضرت حسین کو, تھیلی بھرے تھے پورے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل شہید ہونے سے پہلے دیکھا کہ اب عبداللہ ابن زیاد آنے کے بعد ذرا سی سختی کیا تو یہ کوفی بدل گئے. یہ کوفی لا کوفی ہے, کوفی بھروسے کے قابل نہیں. صحیح بات ہے کہ انہوں نے برابر حضرت علی کو قتل کروایا, شہید کروایا. ایک آدمی کو بلایا, فرمایا میں موت کے قریب ہوں, تم فوراً روانہ ہو کیسی بھی جان بچا کر, اور جا کے حسین کو راستے میں خبر دو کہ معاملہ پلٹ چکا ہے, عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے, اور کوفی جن لوگوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا وہ سب بدل گئے. حضرت حسین اہل بیت تھے, شرافت تو سعادت کے اندر موجود ہے. جب پہنچے ہیں حضرت علی نے, حضرت حسین نے فرمایا کہ اب ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں. مسلم بن عقیل کے لڑکے ساتھ میں تھے. فرمایا نہیں, عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے, آج وہ غیرت مندی افغان کے اندر موجود ہے. مسلم بن عقیل کے لڑکے نہ گئے, نہیں ہمارے باپ کو لوگوں نے جب شہید کیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین کو مجبوراً آنا پڑا کربلا. حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکوں کے کہنے پر ان کو کچھ, اور حضرت حسین کی شرافت تھی کہ بے شک میرے لیے ان کا باپ قتل ہوا ہے, میں نے بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو, اور وہاں قتل ہو گیا, تو بیٹا صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ میرے باپ کا بدلہ لیا جائے. یہ کر کے پہنچے وہاں. جب کربلا پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہی کوفی ہے جن لوگوں نے مجھے خط دیا تھا, تھیلے میں سے خط نکالا, اے ابن فلاں فلاں ابن فلاں, تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا مجھے, اے فلاں ابن فلاں یہ خط تم نے نہیں لکھا تھا مجھے, تم لوگوں نے مجھے یہاں کوفہ بلایا اور اب مجھے تم گھیر رہے ہو. یہ حضرت حسین کی شرافت جو خط بتا رہے تھے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا کوفیوں نے. بولے ان کے پاس تو ثبوت ہے ہمارا, اگر یہ ثبوت یزید کے پاس پہنچ گیا تو ہماری تو لٹیا ڈوب جائے گی. اب حسین کو کربلا کے علاوہ کہیں جانے نہ دیا جائے اور یزید سے ملاقات نہ کی دی جائے. یہ ملاقات ہوگی, یہ خط یزید کو دے دیں گے تو ہماری تو موت ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں شہادت شہید ہونے کے بعد حضرت زین العابدین بیمار تھے, بستر پہ تھے, دشمنی نکالنا تھا, تو حضرت زین العابدین کو تو بہت آسانی سے مار سکتے تھے, نہیں مارا. جنگ جیتنے کے بعد اہل بیت کی خواتین پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا. یہ شیعہ زبردستی کی بات, کوئی حملہ نہیں کیا. کسی اہل بیت کو, عورتوں کو آپ نے نہ ہاتھ باندھا گیا نہ کچھ کیا گیا. لیکن خیمے جلائے گئے, جن خیموں میں اہل بیت کی عورتیں تھیں اس کو جلایا گیا. کیوں خیمہ جلانے کی ضرورت ہے؟ جلایا تو جلانے سے پہلے پھر عورتوں کو تکلیف دینا تھا, زین العابدین کو شہید کرنا تھا, یا زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کاٹنا تھا, وہ نہیں کیا. خیمے جلائے. کیوں جلائے؟ اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر. یہ پوائنٹ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ تم کبھی غور کیے؟ خیمہ اس لیے جلایا کہ اس کے اندر وہ خطوط کوفیوں کے خیمے میں رکھے ہوئے تھے, وہ تھیلے, اس لیے چاہتے تھے کہ خیمہ جلا دو, وہ پروف جو ان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے, یزید کے پاس وہ خط نہ پہنچے, نہیں تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. بالکل یہی انداز یہاں ہے.
حضرت عثمان حضرت عائشہ کے بارے میں تو فرما دیا، اور حضرت امیر معاویہ کے مقتول و قاتل فرمایا حضرت علی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے مقتول اور ہمارے مقتول دونوں جنتی ہیں۔ یہ بات کے مسلمانوں کے لیے اگر اجتہادی لڑائی ہو، اجتہادی جنگ ہو، اجتہادی معاملات میں لڑائی ہو اور دونوں مسلمان آپس میں بڑھ جائیں، اتنی لڑائی ہو جائے کہ قتل ہو جائے، دونوں طرف کے مقتول جنتی ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں میں، اس ملک ہندوستان میں بہت بڑا فساد ہوا دارالعلوم دیوبند میں، دو گروپ ہو گئے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الگ گروپ، مولانا اسد بندی کا الگ گروپ۔